بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ عزیزان من، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف بخشا ہے، جو عزت و تکریم بخشی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پیغام شفا بنایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کریم کھلے الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی پاک زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہ میرے رب کعبہ کی ذمہ داری ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، خدا کہتے ہی اسے ہیں جو جہان کو جس نے پیدا کیا ہے اور اس کو پال بھی رہا ہے اور اس کو راہ ہدایت کی طرف بھی گامزن کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے ہر دکھ اور سکھ کا اللہ تبارک و تعالی ہی وارث ہے، رزق کا وارث بھی اللہ ہے، موت کا وارث بھی اللہ ہے، بیماریوں کی شفا دینے والا بھی اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ دیا کہ جب تم بیمار ہو تو سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا کرو۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، قرآن کریم کا بتایا ہوا نسخہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے جو اللہ نے امت مصطفیٰ تک پہنچائے، وہ نسخہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی امت کے لیے شفا بنا کر بھیجا۔ آج کے اس پرفتن دور میں، مطلبی دور میں، جب کہ علم بھی بیچا جا رہا ہے، ہر چیز کی ایک قیمت مقرر کر دی گئی ہے، اور دم کے نام پہ، تعویذات کے نام پہ، جادو ٹونے کے نام پہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے نسخے سے متعارف کراؤں گا جس سے جعلی عاملوں کے پاس جانے کی بجائے آپ خود ہی حساب کتاب لگا لیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، تعویذات ہیں، یا پھر نظر بد ہے۔ غور فرمائیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ باوضو ہونا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر، کیونکہ جادو تو برحق ہے، نظر بد بھی برحق ہے، جادو ٹونا تعویذات برحق ہیں، اسے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا جو حل ہے وہ قرآن کریم ہے، ان کا جو علاج ہے وہ قرآن کریم ہے، نہ کہ جعلی عامل ہیں جو کہ خود بھی شریعت مطہرہ سے واقف نہیں ہوتے، وضو کے فرائض تک کا پتہ نہیں ہوتا، سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور عامل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو علاج اس سے کروائیں جو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جانتا ہو، شریعت کا پابند ہو، قرآن کریم کے علم کو جانتا ہو، اللہ کی زبان سے واقفیت رکھتا ہو۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، باوضو ہو کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، یا کوئی بھی چھوٹا درود پاک جس میں محمد و آل محمد کے اوپر درود پاک بھیجا جا سکے، صلی اللہ علیہ محمد نہیں، صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، صحابہ میرے اوپر ادھورا درود مت پڑھنا، کٹا ہوا درود مت پڑھنا۔ عرض کی یا رسول اللہ، کٹے ہوئے درود سے مراد کیا ہے، ادھورے درود سے مراد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف میرے اوپر سلامتی نہیں بھیجنی، اللہ سے میرے لیے اور میری آل کے لیے سلامتی مانگنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد النبی الامی، جیسے آگے پڑھتے جائیں۔ تو باوضو ہو کے، پاک ہو کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ 4 کل پڑھنے ہیں۔ پھر دہرا دیتا ہوں، 11 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا ہے، اور 4 کل، آخری 4 کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پانی کے اندر پھونک مار دینی ہے۔
پانی کے اندر پھونک مار دینی ہے کہ اتنی زور سے پھونک مارنی چاہیے کہ آپ کے لعاب کی نمی جو ہے وہ پانی کے اندر فیل ہونی چاہیے۔ تو جس مریض کے اوپر آپ کو شک ہے اس کو پانی پلا دیں۔ اب چیک کیسے کیا جائے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے، تعویذات ہیں یا پھر نظر بد کا اثر ہے؟ تو یہ بات قابل غور ہے۔ جب یہ کلام آپ پڑھ چکیں گے، باوضو ہو کے یہ سارا کلام پڑھ لیں گے 3 مرتبہ، جب پانی میں پھونک مار دیں گے، اس مریض کو پانی پلایا جائے۔ چونکہ مریض کو پتہ ہے کہ پانی کا ذائقہ پہلے کیسے تھا، اگر پانی کا ذائقہ ہو کڑوا تو پھر بندے کے اوپر جادو یا تعویذات ہیں۔ اگر پانی کا ذائقہ ہو کڑوا، روٹین سے ہٹ کے ہو، تو اس کے اوپر جادو یا تعویذات ہیں۔ اگر پانی کا ذائقہ ہو پھیکا، بے ذائقہ پانی ہو، تو پھر نظر بد ہے۔ اگر پانی نارملی ہو جس طرح وہ پہلے پیتے تو پھر بندے کے اوپر بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی سورہ بقرہ ہے۔ اس کی تلاوت کریں، صبح شام سورہ الرحمن کی تلاوت کریں، یاسین کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے، قرآن کریم کی برکت سے کوئی دنیاوی مصیبت اس کو چھوئے گی بھی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ طریقہ یاد رکھ لیں جس سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ مریض کو جادو ہے، تعویذات ہیں یا نظر بد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ کو تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔